اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دوست، بھائی، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے جو میرا یوٹیوب چینل سنتے ہیں اور مجھے مشورے بھی دیتے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے اور میں حق بات کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہم ایک بڑے افسوسناک بات سے اپنے شروع کریں گے گفتگو کہ لاہور میں ویلنشیا ٹاؤن پولیس نے گھر میں 4 سال سے قید 32 سالہ خاتون کو بازیاب کروایا ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اپنی بہن کی شادی جو ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف بھی کی تھی اور وہاں جانے نہیں دیتا تھا، اور میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ ملزم نے اپنی بہن کو قید کیا ہوا تھا جائیداد کے لیے۔ اب مجھے بتائیں کس کس کا رونا روئیں، کس کس دکھ کی بات کریں اس معاشرے میں جہاں قدم قدم پر لالچ، حرص نے جو ہے نا وہ بسیرا کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر ابن آدم کو 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی بھی مل جائیں پھر بھی چاہے گا کہ تیسری وادی مال کی بھری ہوئی اور ملے، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان صحیح مسلم میں، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں سے 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک زندگی کی حرص اور دوسری مال کی حرص۔ دوستو، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی اپنی صرف 3 چیزیں ہیں، ایک وہ اس نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جسے اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسری چیز وہ ہے جسے صدقہ کر کے اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی بچ گیا وہ تو لوگوں کا مال ہے۔ دوستو، یہ جو صورتحال ہے کہ اپنے لیے جائیداد کا حصول اور اس میں بیٹیوں بہنوں کو محروم کرنا، دیکھ لیجئے یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کا جو ہے یہ شاخسانہ ہے کہ بہن کو بھی بیٹیوں کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو ایک ہی گھر میں پروان چڑھتی ہیں اور ان کی معاشرے میں اس لیے بہت زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے اور اس کا جو ہے جناب بہت اچھا ویژن ہے اور یہ بڑے بہتر لوگ ہیں، لیکن وہی بیٹیاں جب بیاہ دی جاتی ہیں تو وہی باپ ان بیٹیوں کو ہبہ کرنے شروع ہوتے، بیٹیوں کا جو مال جائیداد ان کے حصے میں آنی ہوتی ہے وہ اس سے ان کو جو ہے وہ محروم کرنے کے لیے ہبہ کرنے لگ جاتا ہے اپنے بیٹوں کو۔ یہ سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے اس باپ میں؟ باپ ہے وہ، اس کے اندر ایک دل ہے، اس کی جو ہے قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن جب بیٹیوں کی حصے کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر یہ سوچ کیوں غالب ہو جاتی ہے کہ یہ اگر میں نے اس کو مال دیا تو یہ غیروں کے پاس چلا جائے گا۔ غیروں کے پاس تمہاری عزت، تمہاری بیٹی کی شادی تو ہو گئی ہے، غیروں کے ہاں تمہاری بہن کی بیٹی کی شادی تو ہو گئی ہے، وہ غیروں کے بچوں کی ماں تو بن رہی ہے، لیکن مال تمہیں اتنا عزیز ہے کہ اپنی جگر کا ٹکڑا جو خاتون ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کو تم دینے سے جو ہے وہ طرح طرح کے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہو، جس طرح کا
طریقہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس خاتون کو 4 سال سے قید کیا ہوا ہے، اور میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ جناب اس میں جائیداد کا معاملہ ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سے معاملات دیکھے۔ مینٹل ہاسپٹل لاہور میں ایسی خاتون کو بہت عرصہ رکھا گیا، وہ بالکل درست تھی ذہنی طور پر، اس کا ذہنی توازن درست تھا، ٹھیک تھا، لیکن جائیداد ہتھیانے کے لیے اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، کیا یہ اس بات کی غمازی نہیں کرتی کہ ہمیں مرنا بالکل یاد نہیں رہا؟ ہم صرف اور صرف اپنے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو بھی میں نے آپ کی خدمت پہ بیان کی ہے کہ تمہارا جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے کہ بندہ مال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا تو صرف 3 چیزیں ہیں، ایک جو اس نے کھا لیا، ایک جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور ایک چیز جو اس نے صدقہ کر کے اپنے لیے محفوظ کر لیا۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی کرائیٹیریا اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی معیار، کہ جناب دولت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جانی ہے۔ تو ان حالات میں معاشرے میں بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو ان کا حصہ بنتا دینے کی بجائے بیٹوں کو باپ دے جاتا ہے۔ اگر باپ کہتا ہے کہ جی وراثت میرے بعد تقسیم ہوگی، تو وہ پھر بیٹے جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاؤں، ریسنٹ ٹائم میں باپ کروڑوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ نیک آدمی تھا، حاجی نمازی تھا، خدا ترس تھا، لیکن اپنی زندگی میں اس نے اپنی آدھی جائیداد اپنے بیٹوں کو دے دی۔ باقی وہ کرنا چاہتا تھا کہ بیٹیوں کو بھی دے، لیکن بیٹوں نے ڈومینیشن کر دی اس کے اوپر طاری ہو گئے۔ بوڑھا تھا 80-90 سال کا، اسے نہیں کرنے دی، اب بیٹیوں کو کچھ دینے دیا، تو وہ جائیداد ابھی پڑی ہے۔ اب بیٹوں کی اپنی بہنوں کو، یعنی کہ وہ بھائیوں کی اپنے بہنوں کو یہ تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا، اگر تم نے اپنا حصہ مانگا تو ہم تمہیں بیوہ کر دیں گے۔ یہ حالات آگے ہیں کہ اپنی بہن کو بھی بیوہ کرنے سے دریغ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایسی دھمکیاں دی گئی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ تم اپنی بہن کو بھائی کیا کہہ رہے ہیں، تمہارا بیٹا جو ہے اکلوتا بیٹا ہے، اس کو ہم اٹھا لیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے، یہ پاکستانیت ہے، یہ رول آف لا ہے، یہ وہ دین کا جس کا ہم نے اپنے اوپر لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے۔ حکمرانوں نے ہمیں نان ایشوز میں جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے الجھا کر، اور اس معاشرے کے جو بیسک مسائل ہیں جن کے اوپر جو رول آف لا مانتا ہے، گڈ گورننس مانتا ہے، اس تک کسی کا کوئی جو ہے وہ ان کا نہیں ہو رہا، مداوا نہیں ہو رہا۔ تو دوستو، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ 4 سال سے بھائی نے بہن کو جو ہے نا وہ قید میں رکھا ہوا تھا، اور اس کی شادی جہاں ہوئی تھی وہاں بھی نہیں جانے دیتا تھا، اور جائیداد کے لیے اس کو، یہ ایک خبر ہے، اس طرح کی آپ کو بہت سی خبریں ملیں گی۔ شادیاں نہیں ہونے دیتے بھائی بہنوں کی کہ جائیداد میں سے حصہ دینا پڑ جائے گا، گھر میں بیٹھے رہے، چلو جی ہمارے ہی بچوں کو جو ہے نا وہ کھلائے پلائے اور ان کی جو دیکھ بھال کرے، مینز نوکرانی بن کر بیٹھی رہے۔ تو یہ جو المیہ ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے لیے ہماری تگ و تاز جاری ہے۔ ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی خط لکھا ہے، ہیومن رائٹس فرنٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین کی حیثیت سے، کہ جناب اس حوالے سے کوئی ڈائریکٹ لیجسلیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہبہ اور تملیک، گفٹ یا کسی طرح بھی بے کر کے بھی جو بیٹوں کے نام پراپرٹی ٹرانسفر کر دیتا ہے باپ، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، کہ ایسا کوئی بھی ایکٹ جو ڈس انہیرنٹ کی طرف جائے گا، خواہ وہ لڑکی کا ہو، لڑکی کو ڈس انہیرنٹ کرنے کی کوشش ہو، یا بیٹے کو،
بیٹی یا بیٹے کو، بہن کو، بھائی کو، تو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی بڑی اچھی ججمنٹس ہیں، اور یہ ہماری جنگ جاری رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔